واجب الاحترام معزز سامعین، اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب کا نام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور بتا دیا کہ میرے پیغمبر جو دین ہم نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا نا، آج ہم نے تجھ محمد کے اوپر اس کو مکمل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا آنا جانا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد، بیویوں سے حسن سلوک، بچوں سے حسن سلوک، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، یعنی زندگی گزارنے کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کے پیغمبر نے امت کو نہ بتایا۔ ایک آدمی جوتا سینا چاہتا ہے نا، جوتا سینا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت موجود ہے، پیچھے رہ کیا کیا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو صحیح طریقے سے سمجھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ زندگی چند لمحات کا نام ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آنے والی زندگی کے اندر اس موجودہ زندگی کے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ آج ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے نا دین کو سمجھنے کے لیے، آج اسی گلی کے اندر مسجد ہوتی ہے جس گلی کے اندر اگر ہمارا گھر ہوتا ہے، 5 وقت رب کی طرف سے اعلان ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ پھر بھی نہیں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی عام روایت نہیں، حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی اپنے مصلی کے اوپر نماز کی جگہ پر اور کسی کو کھڑا کروں، نوجوانوں سے کہوں کہ تم جاؤ اور جا کے مدینے سے خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر کے ان لوگوں کے پاس میں جاؤں، ان گھروں میں کہ جو نماز پڑھتے تو ہیں بغیر کسی مجبوری کے گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں رحمت للعالمین پیغمبر تھے، طائف والوں نے کتنا ستایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بد دعا نہیں دی، یوں نہیں فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں 2 پتھروں کے درمیان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں، جی آگ لگا دوں تمہیں، وہاں تو فرشتہ باقاعدہ آیا تھا، آپ نے منع فرما دیا نہیں، ان کو ہلاک نہیں کرنا، انہوں نے مجھے مارا بھی ہے ستایا بھی ہے خون بہایا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان طائف کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یہ حضور نے دعا کی، لیکن یہاں حالت یہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، حضور فرماتے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو آگ لگا دوں۔ تو یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کو سمجھنا ہے ہم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میں جب فوت ہو جاؤں گا نا، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے فوت ہونے کے بعد دین کے اندر نا بہت زیادہ اختلاف ہو جائے گا، کچھ لوگ کیا بولیں گے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ تو یا رسول اللہ پھر اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، امت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس موقع پر فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس وقت وہی کام کرنا جو میں نے کیا ہے اور میرے خلفاء الراشدین نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث ہے جو میں نے یہاں پر لکھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا نا اجنبی تھا، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، اجنبی تھا جی، وسیعود غریبا کما بدأ، آپ نے فرمایا کہ ان قریب پھر آخر زمانے کے اندر یہ دین اجنبی ہو جائے گا، کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا، یتیموں کی طرح اس کی زندگی ہوگی، کوئی اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر بندہ مال دولت اور دنیا کے اندر ایسا مگن ہو جائے گا نا، حضور نے فرمایا کہ میرے دین پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ بچ جائیں گے۔ اجنبی
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا جی فطوبیٰ للغرباء، آپ نے فرمایا کہ وہ جو اجنبی لوگ جو میرے دین پر عمل کریں گے وہ لوگوں میں نا اجنبی بن جائیں گے۔ ہیں یہ اب بھی یہ کام کر رہا ہے، اجنبیت ہوگی اس دور میں، یہ والے کام، کمال ہے یار، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اجنبی قسم کے لوگ ہوں گے نا، جو میرے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے، میں محمد ان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ فطوبیٰ للغرباء، غرباء غریب کی جمع، غریب عربی زبان میں پردیسی کو کہا جاتا ہے، جو کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہے جہاں کوئی جان پہچان والا نہ ہو جی۔ صحابہ نے پوچھا یا قیل من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ پردیسی کون لوگ ہیں جن کو آپ خوشخبری دے رہے ہیں؟ جملہ سننے والا ہے جی، آپ نے اسلام نے ارشاد فرمایا، دو روایتیں اس میں آتی ہیں جی، میں ایک بتا رہا ہوں جی۔ آپ نے فرمایا کہ الذین یصلحون ما افسد الناس، یہ اجنبی اور پردیسی لوگ جن کو میں بشارت دے رہا ہوں نا، یہ وہ لوگ ہوں گے جب لوگ دین میں فساد پیدا کر دیں گے نا، وہ دین کے فساد کو دور کر کے میری سنت کو بیان کریں گے۔ یہ سنت سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بات تو میں نے اتنی ساری بتانی تھی سنت کی اہمیت کے لیے، ایک سنت پر عمل کریں نا، صرف ایک سنت پر ارادہ کریں، پہلے ارادہ کریں، میں بعد میں حدیث سناؤں گا آج آپ کو جی انشاءاللہ، جو حدیث سننے لگے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، ارادہ ہم کریں گے، برکت اللہ ڈالے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید، آپ نے فرمایا جس وقت میری امت میں فساد پھیل چکا ہوگا، میری سنتیں ذبح ہو رہی ہوں گی، اس دور میں جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ کوئی سنت دیکھیں آج جو آج ہمارے معاشرے میں کٹ رہی ہے جی، اور بے شمار سنتیں ہیں جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، ایک سنت لیں جی، ایک سنت لیں، اس کے اوپر عمل کیجئے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ صرف شارٹ کٹ راستے سے اگر کوئی بندہ کہے نا کہ پورا سال میں جیسے مرضی ہے گزارتا رہوں، ایک رات ہی ایسا کام کر لوں کہ جنت میں چلا جاؤں، اسلام اس کی اجازت کو نہیں دیتا۔ ایک عجیب تماشا نہیں بن جائے گا؟ ایک آدمی پورا سال اپنی مرضی کرتا ہے جی، صرف ایک رات میں آ کے وہ جنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرا بھائی اگر ایک رات میں جنت حاصل ہوتی نا، خدا کی قسم محمد کریم کو طائف کے اندر پتھر نہ لگتے، آپ کو مکے کی گلیوں میں پتھر نہ لگتے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ لگتے ہوں، برا بھلا نہ کہا جاتا ہو، صحابہ کو مارا نہ جاتا ہو جی۔ انہوں نے محنت کی ہے، تب جا کے اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبے دیے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم تھوڑا سا یہی پڑھیں گے جی، جو لوگوں نے خراب کر دیا ہے، فساد پیدا کر دیا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو سنوارنا جی۔ یا اس کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے، بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں الذین یصلحون ما فسد الناس، جب لوگ خراب ہو چکے ہوں گے نا، وہ لوگ خراب نہیں ہوں گے، میری سنت پر عمل کریں گے جی۔ تو سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ آج رات جو ہے نا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ جو رات ہے نا شعبان کی، آج 14 تاریخ ہے، 15 کی رات ہے، کل 15 کا دن ہے۔ عربی زبان میں اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کی درمیان والی رات ہے، 15ویں ہے تو چونکہ اس وجہ سے یہ درمیان والی رات ہے۔ عربی زبان میں یہ اس کا نام ہے جی۔ یہ جو شب برات کا لفظ ہے نا، یہ عربی کا نہیں ہے جی، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ شب کا معنی رات ہوتا ہے، برات کا معنی ہوتا ہے کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ اے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اے بچے نہیں کٹی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ جی، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ برات کا، براءۃ من اللہ ورسولہ، پوری صورت ہے صورت برات، جس کو سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں، ہمارا درس بھی چل رہا ہے اس پر۔ کسی چیز سے بیزاری کا اعلان کرنا۔ شب برات کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بندہ اس رات میں کسی سے براءت کا اعلان کر کے اس سے کٹی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اسے دور ہو جاتا ہے جی، ایک معنی۔
برات کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز سے جو ہے نا بری ہو جانا، کسی چیز سے نجات پا جانا۔ لوگ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیل شب برات کا معنی لیتے ہیں جہنم سے نجات کی رات جی، حالانکہ یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اصل کے اندر اس رات کی مختصر اتنی ساری بات ہے، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں اور نہ آپ کو میں اتنا زیادہ بٹھانا چاہتا ہوں۔ شب برات کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے، جو کچھ پکایا جاتا ہے، جو کچھ عمل کیا جاتا ہے، یا جو کچھ بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر بنا ہوا ہے نا، فلاں نماز پڑھو یہ ملے گا، فلاں کام کرو یہ ملے گا، فلاں چیز کرو یہ ملے گا، تمام محدثین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر، شب برات کے بارے میں ایک روایت بھی نہیں ہے جو صحیح معنی میں ثابت ہو۔ ناراض تو ہوں گے مجھے پتہ ہے آپ، لیکن میں مجبور ہوں جی، میں مجبور ہوں، بالکل مجبور ہوں۔ اگر میرا کوئی مسئلہ ہوتا نا، یار آپ کا کیا خیال ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ کوئی بندہ مجھے آ کے حلوہ کھلائے، میں بندہ نہیں ہوں، کیوں نہیں دل کرتا جی، لیکن میں مجبور ہوں اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنانے پر۔ مجھے ایک آیت کریمہ نے یہاں گدی سے پکڑا ہوا ہے، کہتی ہے کہ اگر تو نے یہ نہ سنایا نا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ، نہیں سنایا تو پھر رب کی لعنت برسے گی۔ میری تو مجبوری ہے، مجھے کیا ملے گا اس سے، میں تو مجبور ہوں یہ سنانے پر جی۔ اس کے اندر مختلف قسم کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اس کی فضیلت میں، یہ بڑی نکتے کی بات ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں نہیں بیان کی جاتی، ان سب روایات کے راوی حضرت علی ہیں۔ یہ علامت ہے حضرت علی کے اوپر جو روایات گھڑنے والے لوگ ہیں نا، سب سے زیادہ حضرت علی کے نام کو جنہوں نے بدنام کیا ہے، وہ ایک خاص فرقہ ہے جی جو حضرت علی کا نام زیادہ لیتا ہے، انہی بدبختوں نے حضرت علی کے نام کے اوپر مختلف روایتیں لگائی ہیں، ساری تقریباً روایات ان سے لی ہوئی ہیں جی، فلاں نماز پڑھو تو یہ ہوگا، فلاں کرو تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ تقریباً تمام محدثین کا اتفاق ہے شب برات کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں، اس کے لیے دو الفاظ آتے ہیں، ایک حدیث کے لیے الفاظ آتا ہے ضعیف، ایک آتا ہے موضوع۔ ضعیف کا مطلب ہے کہ یہ ہے تو روایت لیکن کمزور ہے، راوی اس میں کمزور ہے۔ موضوع کا مطلب، موضوع میم واو ضاد واو اور عین، موضوع، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سرے سے اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہی نہیں ہے، کسی بدبخت نے اٹھا کے اللہ کے پیغمبر کے اوپر لگا دیا ہے جی یہ آپ کا فرمان ہے۔ تو تقریباً تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ شب برات کے متعلق جتنی بھی یہ کوئی میں جذباتی بات نہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، آ رہی ہے سمجھ؟ ناراض نہیں ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ نے عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے جی، کوئی نہیں وہ بات آ جاتی ہے۔ تقریباً تمام روایات یا تو ضعیف ہے پہلا، یا موضوع ہے، یعنی سرے سے اس کے بارے میں روایتیں ہیں ہی نہیں، لوگوں نے بنا کے اللہ کے پیغمبر کے ذمہ لگا دی ہے۔ تو تقریباً تمام روایات کے بارے میں یہ آتا ہے جی۔ اب اس رات کے اندر مختلف جو بدعات کی جاتی ہیں، میں باہر کی دنیا کی ہوائی باتیں نہیں کرنا چاہتا، یہ ابھی کی بات ہے، میں مغرب کی نماز پڑھ کے گیا نا، مغرب کی نماز پڑھ کے ایک جگہ سے یہاں کالونی سے فون آیا ہے مجھے، ایک آدمی نے پوچھا، یہ ہماری 2 گلیوں کے فاصلے پر کوئی ایک آدھ مسجد ہے جی، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہم نے وہاں پر نماز پڑھی، مولوی صاحب نے فرض 3 پڑھانے کے بعد سب کو کہا کہ سارے آج ٹھہریں گے، جتنے بھی مغرب کے اندر نماز پڑھنے والے لوگ تھے ان سب کو اس نے 6 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، 6 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ نفل کی جماعت کرانا ویسے مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کا درجہ ہے، جس کا شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں، شریعت میں جس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ یہ 6 رکعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے؟ یہ سب ان بدبخت، لفظ تو بڑا سخت اور خطرناک ہے لیکن یہ بھی تھوڑی مجبوری تھی میری، میں نے کہہ دیا جی، یہ پیٹ کا پجاری جو مولوی نہیں ہے جی،
دعا کریں اللہ اس سے شالہ بچا کے رکھے. اس نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے آج امت کے اندر نا، بربادی مچائی ہوئی ہے اس نے جی، صرف اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، حرام خوری کرنے کے لیے. یہ ویسے بیوقوفانہ کام ہے یار. میں حق اور سچ بیان کرتا ہوں، کیا خیال ہے میں بھوکھا مر گیا ہوں؟ ارے اللہ کے بندو، جو رب محمدی کالونی کے آوارہ کتوں کو رزق دیتا ہے، قرآن بیان کرنے والے کو بھوکھا نہیں مارتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ حق بیان کریں گے تو کوئی رزق کم ہو جائے گا؟ رزق لوگ نہیں دیتے، یہ سب محتاج ہیں، دینے والا تو اللہ ہے، اس کے سوا کون دیتا ہے؟ یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے. آپ نے کبھی، شاید آپ بھی پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اور وہ بھی جماعت کے ساتھ. یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اب اس کے اندر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایک تمام موضوع اور ضعیف روایات. اسی طرح صبح جو روزہ رکھا جائے گا کوئی نہیں ہے ہی نہیں جی، سوائے اس کے کہ جو 3 روزے ہیں نا، 13، 14 اور 15 کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ رکھیں، اس کی اجازت ہے، سنت سمجھ کے رکھیں. لیکن صرف اسی دن کا شب برات کا روزہ رکھنا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بھی حضرت علی سے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے اندر اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، اس کی بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت قسم کی روایت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اس کے اندر قبرستان جایا جاتا ہے. کس نے کہا ہے قبرستان جانا ہے اس رات کو؟ ایک روایت پیش کی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ تصور کریں اور حقیقت میں جا کے دیکھیں کیسے لوگوں نے جو ہے نا حضرت عائشہ کے اوپر بہتان باندھا ہے جی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ، آپ علیہ السلام میرے گھر میں تھے، کہ اچانک آپ اٹھ کے نا چلے گئے. جب میں نے دیکھا حضور نہیں ہے، میں اٹھی آپ کے پیچھے گئی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے یار اس 14ویں صدی کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا جی. ایک آدمی اگر کبھی رات کو اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے، کیا خیال ہے اس کی بیوی اس کی کھود کرید میں پیچھے لگ جاتی ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ہماری یار بیویاں ایسے نہیں کرتی. حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپتی چھپاتی گئیں. عائشہ کا خیال یہ تھا کہ نعوذ باللہ باری میری ہے، اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ زیادتی کر کے کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں. باری میری ہے، حضور کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں. فرماتی ہے میں دوڑی وہاں پر گئی، میں نے تو جا کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جنت البقیع قبرستان میں گئے ہوئے تھے. تو آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا، لیکن میں سمجھی کہ میں ذرا جلدی چلی جاؤں. میں ذرا دوڑتی ہوئی اور تیز قدموں سے آئی نا، گھر کے اندر پہنچ آئی. آپ علیہ السلام ہے تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، کوئی ذرا تیز چلے تو سانس پھول جاتے ہیں، سانس پھولا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ تیرا کیا خیال ہے، تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ باری تیری تھی، میں کسی اور کے پاس چلا جاتا، تیرا یہی خیال تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے. میں اس وجہ سے قبرستان گیا تھا کہ اس رات جو قبیلہ بنو بکر ہے نا، اس کی جتنی بکریاں ہیں ان کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں نا، اللہ اس کے برابر اس رات میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. یہ روایت ہے جو پیش کرتے ہیں. یہ روایت کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت باندھی ہے. رات کے وقت ایک عورت، اور وہ بھی قبرستان پہنچ گئی. رات کے وقت عورت اور قبرستان پہنچ جائے ممکن ہے؟ اور عائشہ صدیقہ نے تو روایت بھی سنی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج. 3 بندوں پر اللہ کی لعنت ہے جی. ایک ان عورتوں پر جو قبرستان میں جاتی ہیں، عائشہ صدیقہ نے یہ روایت سنی ہوئی ہے. قبرستان کہاں پر چلی گئی ہیں وہ؟ اور جو لوگ قبرستان میں جا کے چراغاں کرتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، وہاں پر کوئی آگ جلاتے ہیں، اللہ دیے جلاتے ہیں، اللہ کی ان پہ بھی لعنت ہے جی. یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے. آج رات قبرستان جا کے ذرا چیک کرنا جی، وہاں بھی ایک ماحول بنا ہوا ہوگا جی. میں آج مجھے ویسے کام تھا، شہر میں گیا ہوں جی، تو ظہر کے بعد میں نے کہیں سے کوئی کھجور لینی تھی. تو جہاں سے میں کھجور لے تھا، بالکل میرے ساتھ ہی نا ایک ریڑھی والا کھڑا تھا. وہ بہت ساری موم بتیاں، اگربتیاں اور پٹاخے بیچ رہا تھا. اتنا رش تھا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں حیران کہ آج رات یہ لوگ کیا کریں گے. پٹاخے تو چلو بچے بجائیں گے،
یہ موم بتیاں اگر بتیاں، میں تو ڈرا ہوا تھا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، کسی میرے نمازی نے دیکھ لیا تو کہے گا آج استاد ہی پٹاخے بجاؤں دے چکر ہے، آج استاد نے کوئی موڈ خراب ہویا ہوتا ہے۔ پٹاخے والی جگہ پہ جو میں کھڑا ہوا تھا، حالانکہ میں پٹاخے نہیں لے رہا، میں تو کھجور لے رہا تھا۔ یہ حالت ہے، بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں پٹاخے لینے پر، موم بتیاں لینے پر۔ کیوں کرتے ہیں یہ سارے کام؟ موم بتیاں گھروں میں بھی جلاتے ہیں، قبرستان میں بھی جلاتے ہیں۔ نظریہ یہ ہے شب برات کو مردوں کی روحیں سالانہ گھر میں چکر لگاتی ہیں، سالانہ چکر جی، سال کے بعد ایک چکر ہوتا ہے جو وہاں پر آتی ہیں اور گھر کے اندر دیکھتی ہیں کون کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا پیارے بات یہ ہے، وہ روح یا تو جنتی ہوگی یا جہنمی ہوگی۔ اگر تو وہ جنت میں ہے، کیا خیال ہے کوئی جنت چھوڑ کے محمدی کالونی آئے گا؟ جنت چھوڑ کر یہاں پاکستان میں کون آئے گا؟ یہاں تو اس نے آنا نہیں۔ اور اگر جہنمی ہے تو فرشتوں نے کون نہیں آنے دینا ہے؟ انہوں نے کہاں پر چھوڑنا ہے اس کو جی کہ تو جا چلو ایک چکر لگا کے آ۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے جی، موم بتیاں لگائیں گے، چراغاں کریں گے کہ اس کے اندر مردے شردے چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور بڑی اچھی سے اچھی ڈش بناؤ کہ اس رات مردے باقاعدہ کھانے کے لیے بھی چکر لگاتے ہیں۔ فروٹ رکھو، کیلا بھی اس میں ہونا چاہیے، کیونکہ کیلے بڑے شوق سے کھاتے تھے بابا جی، بریانی کھاتے تھے۔ جو کھانا مزدار ہوگا نا، جو وہ کھانا کھاتا تھا وہ ضرور بنانا ہے اس کے اندر۔ یہ حالت ہے قوم کی، یہ حالت ہے۔ اب کہاں پر کیا کریں جی؟ یہ جو باہر بچے پٹاخے بجا رہے ہیں، کیا خیال ہے یہ کوئی ہندوؤں کے بچے ہیں؟ کن کے؟ مسلمانوں کے؟ ان کے نہیں۔ یہ چراغاں، موم بتی اور یہ تیسرے نمبر پہ پٹاخہ، ان تینوں کا تعلق آگ کے ساتھ ہے۔ میں اس کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ شب برات میں یہ آگ کہاں سے آئی ہے۔ یہ تقریباً 5ویں صدی کی بات ہے۔ کچھ مجوسی لوگ نا مسلمان ہو گئے۔ مجوسی جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ آگ پرست۔ وہ پہلے آگ کی عبادت کرتے تھے اور بعد میں نا کسی طریقے سے کچھ بندے اس میں سے نا مسلمان ہو گئے۔ لیکن جو دماغ کے اندر پہلے والی باتیں کھڑی ہوتی ہیں جلدی تو نہیں نکلتی نا، کوئی نہ کوئی ان کے دماغ میں وہ چیز رہتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رہنا چاہیے۔ تو ہو تو گئے، لیکن کرتے یہ تھے جب نماز پڑھتے نا تو سامنے آگ جلا کے رکھتے تھے، سامنے آگ جلا کے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھ نماز رہے ہیں لیکن ساتھ آگ کی بھی تعظیم کر رہے ہیں۔ شب برات، یہ جو 15ویں رات ہے نا، اس رات کو ان مجوسیوں کا باقاعدہ طور پر جشن ہوا کرتا تھا۔ وہ اس میں آگ زیادہ سے زیادہ جلاتے تھے، پٹاخے جیسے ہوتے ہیں زوردار طریقے سے آوازیں دینا، یہ وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے اندر سے جو ہے نا وہ سلسلہ چلتے 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 آج ہمارے اندر بھی آ گئی ہے جی۔ یعنی وہی کام جو پہلے زمانے کے اندر مجوسی اور آگ پرست کرتے تھے نا، آج وہی کام مسلمانوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو ہندوؤں کے ساتھ بھی اس میں مشابہت ہے، مجوسیوں کے ساتھ بھی اس میں مشابہت ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس میں مشابہت ہے، لیکن مسلمان ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ اس رات کے اندر رزق لکھا جاتا ہے، اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں یہ نہ میرا بھائی، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس رات میں نہیں ہوتا، یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، وہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ سارے تقدیر کے فیصلے وہاں پر ہوتے ہیں، یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل جو چیز وہاں کی تھی اس کو اٹھا کے یہاں پر لگا دیا۔ آخری بات تو جتنی میں اس کے اوپر کروں گا یہ بات تو لمبی ہے، ہوتی چلی جائے گی۔ یہ رات سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کس کے نزدیک عظمت والی ہے؟ سب سے زیادہ پوری امت میں، پوری دنیا اور پوری امت میں سب سے زیادہ اس رات کی اہمیت اہل تشیع کے ہاں ہے۔ یہ رات ہے ہی ان کی جی، جتنی روایات اس میں بیان کی گئی ہیں انہی کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے نا روایات کا نام دے کے حضرت علی کے نام پہ لگا دیا ہے۔ اس رات کے اندر یہ بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں جی، بڑے بڑے عرس بھی مناتے ہیں، بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، اس کے اندر باقی کھانا پکانا بھی ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں جی؟
ان کے نظریے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو ان کا امام مہدی نہیں ہے، ان کا ایک اہل سنت والجماعت کا امام مہدی ہے، وہ تو ہے حدیث میں ہے، آئے گا جی، ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے جو امام مہدی جی، وہ کون ہے جی؟ وہ کوئی امام مہدی تھا جی، قرآن تھا ذرا بڑا جی، بڑا قرآن تھا، یہ تو چھوٹا قرآن ہے یہ کہتے ہیں، بڑا قرآن تھا، قرآن میں تحریف ہو رہی تھی، جو اصل قرآن حضرت علی کے پاس تھا نا، وہ والا قرآن لے کے کسی غار میں چھپ گیا جی۔ آخر زمانے کے اندر وہ آئے گا، یہ ان کا نظریہ بتا رہا ہوں، میں اپنا نہیں بتا رہا، اہل سنت والجماعت نہیں مانتے اس کو جی۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو امام مہدی ہے نا، وہ اسی رات میں آئے گا، اس لیے اس رات کو آپ کبھی جا کے دیکھیں، بڑے بڑے جو دریا نہیں ہیں، یہ اس دریا کے اوپر جا کے باقاعدہ خط لکھتے ہیں، حضرت امام صاحب اب جلدی کریں، آپ آ جائیں، حالات بڑے خراب ہو گئے، مہربانی کریں آپ آ جائیں، کہ اس کو خط بھی لکھتے ہیں، اس کے لیے کھانے بھی پکاتے ہیں، اس کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ تو اصل کے اندر یہ جو رات ہے نا، یہ والی رات جس کو ہم نے بھی بہت زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، یہ اصل کے اندر انہوں نے بنائی ہوئی تھی جی، اور وہاں سے آتے 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 آج ہمارے اندر بھی آ گئی ہے جی۔ تو اس کے اندر جو ہے نا لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ آخری بات میری بھائی اتنی ساری ہے، عبادت کریں، میں منع نہیں کر رہا، ہر رات مسلمان کے لیے شب برات کی رات ہے، جس رات میں آپ نے توبہ کر لی ہے نا، وہ زندگی کی آپ کی رات شب برات ہے، چاہے وہ شب برات نہ بھی ہو، آپ کے لیے شب برات ہے۔ توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، اور یہ جتنی بھی خرافات ہو رہی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، فضول خرچی میں داخل ہے، پٹاخے بجائے جاتے ہیں، فضول خرچی میں داخل ہے، اسی طرح قبرستان کے اندر جا کے چراغاں کیا جاتا ہے، وہاں پر بتیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، یہ سب غلط کام ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسلام جو کام کی اجازت دیتا ہے وہ کریں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن کی پابندی کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ دنیا کامیاب، اور انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی ملے گا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی، لیکن سنت پر عمل کریں جی، بدعات کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح کی جو بدعات ہیں اس سے بچنا ہے، انفرادی عبادت کریں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ گھر میں جائیں اور اپنی انفرادی عبادت کریں، اور فجر کی نماز آ کے جماعت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ جو انفرادی عبادت کریں گے اللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بہت بڑا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔